أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن معي ربي سيهدين الحمدللہ 20 سبق ہم جو ہے مکمل کیے ہیں. یہ پہلی کتاب منہاج العربیہ کی یعنی حصے اول جو ہے اس کے 20 سبق سرسری طور پہ ہی صحیح لیکن ہم پڑھ لیے ہیں. تو عادل پاشا کا جیسا مشورہ ہے وہ مناسب محسوس ہوتا ہے کہ وہ پھر سے ایک سرسری جو ہے وہ کر لیا جائے آموختے کے طور پہ ایک سرسری مطالعہ کرتے ہوئے اس انداز میں ہم ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھیے پہلا سبق جو تھا اس میں قریب اور بعید کے اس میں اشارہ تھے. دو اس میں اشارہ کا استعمال ہوا تھا، یہ اور وہ، ہذا اور ذالکا. اور میں جو ہے ذخیرے الفاظ پہ کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں، ووکیبلری جو ہے ورڈز اور میننگ پہ آپ لوگ جو ہے خود ہی جو ہے کانسنٹریٹ کر لینا ہے فی الوقت. پھر دوسرے سبق میں دیکھیے آپ من اور ما، یہ دو الفاظ آئے تھے، اضافہ ہوئے. مختلف ہر سبق میں ذخیرے الفاظ نئے نئے جو ہے الفاظ اور ان کے معانی تو آتے ہی جائیں گے، وہ تو اضافہ ووکیبلری کا ہوتا ہی جائے گا، اس کے اوپر میں تبصرہ نہیں کر رہا ہوں. یہ دوسرا سبق میں من اور ما، من کے معنی کون، ما کے معنی کیا. من جو ہے استعمال ہوتا ہے انسان کے لیے اور ما استعمال ہوتا ہے چیزوں کے لیے انسان سے ہٹ کے. تو انسان، حضرت انسان جو ہے وہ ذوی العقول میں آتے ہیں. تو ذوی العقول اور غیر ذوی العقول، تو انسان اور غیر انسان، انسان کے لیے ماں، انسان سے ہٹ کے تمام چیزوں کے لیے، انسان کے لیے من، معافی چاہتا ہوں، اور تمام چیزوں کے لیے ماں. من کے معنی کون، ماں کے معنی کیا. تیسرے سبق میں ہم نے دیکھا تھا انا اور انتا کا استعمال ہوا ضمیروں میں سے. ضمیر بارز بولتے ہیں، یہ الگ جو ہے ظاہر بظاہر ضمیر جو ہے بارز منفصل ہے، یہ جو ہے کلمے سے الگ ہوئی ظاہر بظاہر آپ کو نظر آئے گی. انا اور انتا، انا کے معنی میں اور انتا کے معنی تو. اور حرف ایجاب اور حرف انکار سے بھی ہم واقف ہوئے تھے. ہاں میں جواب دینا ہے تو ہم نام بولیں گے، اس کو اصطلاح میں نام کو حرف ایجاب بولتے ہیں، اور حرف انکار جو ہے لا ہے، نہیں. منفی میں جواب دیں گے آپ تو لا بولیں گے. اور حروف استفہام میں جیسا پچھلے سبق میں من اور ما تھا، یہ سبق میں حل ہے، حل استفہامی. تو کیا بول کے کسی چیز کے بارے میں دریافت کرنا ہے تو حل کا استعمال ہوا تھا. پھر درس 4 جو ہے 3 درسوں میں اب تک جو ہے تنوین تھی، تمام الفاظ کے آخری حرف پہ 2 پیش پائے جا رہے تھے. اب کیا ہوا، تنوین کو اڑانے کا طریقہ معلوم ہوا ہم کو چوتھے سبق سے. تنوین کو اڑانے کا کیا طریقہ ہے، الف لام اس پر لا دیجئے تو 2 پیج جا کے 1 پیج ہو جائے گا. کتابن پہ الف لام لائیے الکتاب، قرآن پہ الف لام لائیے القرآن، درسن پہ الف لام لائیے الدرس. اسی طرح علی ھذا القیاس
پھر پانچویں سبق میں ہم نے دیکھا کہ مبتدا اور خبر یہ جملہ اسمیہ یہ اسم سے شروع ہونے والے جملے اب تک چل رہے ہیں، اور زیادہ تر وہی جو ہے پورے یہ پہلے جز میں منہاج الربیہ کی پہلی کتاب میں یہی رہے گے اور یہی رہیں گے زیادہ تر۔ القرآن کتاب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مبتدا اور خبر جو ہے وہ اس کا جو ہے اندازہ کرایا گیا تھا کہ پہلے مقام پہ آپ رکھیں گے تو الف لام لگا کے وہ اسم کو رکھیں گے، اور دوسرے مقام پہ آپ رکھیں گے تو تنوین کے ساتھ رکھیں گے۔ یہ ایک عام فائدہ ہے جملے اسمیہ خبریہ کا۔ جملے یہاں پر دیکھیے، القرآن کتاب، الکتاب عربی، العلم مفید، الاسلام دین، یہ جملے اسمیہ ہے، تمام جملے اسمیہ خبریہ ہیں، اور اس کا پہلا جز مبتدا کہلاتا ہے، دوسرا جز خبر۔ اوہو، وہ دیکھتے رہنا ہے، وہ کلیئر خیال۔ القرآن کتاب، العلم مفید، الادب واجب، الجمل طویل، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جز جو ہے مبتدا، اس پہ الف لام، جو خبر ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، اس پہ تنوین ہوتی ہے، الف لام نہیں ہوتا۔ اس کے اور زیادہ اس پہ کچھ تبصرہ نہیں کریں گے، آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹے سبق میں ہم جو ہے حروف جارہ کو دیکھے تھے، پریپوزیشنز میں سے جو ہے پی اور اعلی اور لی اور جو ہے الا اور من وغیرہ ایسے الفاظ کو دیکھے تھے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جر دیتے ہیں، جر یعنی زیر، تو اسم سے پہلے جب آتے ہیں یہ حروف تو اس لگ دیتے ہیں، جیسا فل بیتی بولے تو گھر میں، علل فروسی بولے تو گھوڑے پر، الل میدانی بولے تو میدان کی طرف یا میدان تک، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف جارہ پہ مبنی تھا، تو مرکب جاری اس میں کور ہوا، یہ ابھی کچھ زیادہ اس پہ ہم کلام نہیں کریں گے۔ پھر دیکھیے آپ ساتویں سبق میں اینا اور کیفا جو ہے حروف استفہام میں اضافہ کیا گیا۔ حروف استفہام یعنی جو ہے کسی چیز کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو استفہام ہے، جاننا جاننا کچھ اس کے بارے میں طلب کرنا معلومات۔ تو کوشچن ٹیگ جو ہیں ہمارے سوالیہ جو حروف تھے، اس میں اینا اور کیفا کا اضافہ کیا گیا۔ اینا یعنی کہاں، کیفا یعنی کیسا، یہ جو ہے اس سبق میں کور ہوا۔ پھر آٹھویں سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ الحمد ثابت للہ،
القرآن ہدایت للانسان. آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمد ثابت ایک مکمل جملہ ہے، پھر اس میں ایک اور اضافہ کیا گیا ہے للہ. الحمد ثابت للہ، القرآن ہدایت للانسان. تو یہ کیا ہے؟ الحمد ثابت، الحمد مبتدا ہے، ثابت اس کی خبر ہے. للہ مزید خبر کے بارے میں کچھ اور کہا جا رہا ہے خبر سے متعلق، تو یہ متعلق خبر ہے للہ. ثابت للہ، تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے. قرآن ہدایت للانسانی، قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے. تو یہ اس میں جو ہے تھوڑی سی ترتیب ہمارے اردو اور عربی میں جو ہے زگزیگ ہو جاتی ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے یہ پڑھے تھے. یہ 8واں سبق ہے، اور زیادہ اس پہ کوئی تبصرہ کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں. 9واں سبق ہمارا تھا انا ولدن اور انت ولدن. یہ جو سبق ہے 9واں، اس میں جو ہے کیا بولتے ہیں، اس میں اشارہ اب تک استعمال ہو رہے تھے. اب جو ہے ہوا کا جو ہے انا انتا کے علاوہ ضمیروں میں ہوا کا بھی اس میں ایکشن ہوا کو لایا گیا. اور جو ہے اور تو میں سمجھتا ہوں زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے، البتہ جو ہے بس انا انتا اور ہوا کا استعمال اس میں ضمیروں کے طور پہ کیا گیا، اور اس کی مشق جو ہے اس درس میں کرائی گئی تھی. اور درس نمبر 10 جو تھا ہاذا فارون، حاضل فارو صغیرن، یہاں پر جو ہے یہ ہے کہ اب ہم جو ہے ابھی تو موقف میں نہیں ہے، صرف ذرا سا آپ سن لیجئے کہ جیسا یہ ہاذا فارون ہے، پہلے سبق میں ہاذا جمل اور ذالک فرسن جیسا آیا تھا. تو اس میں کیا ہے، ہاذا فارون یہ چوہا ہے، پھر اس کے بعد ہاذل فارو صغیرن. اب یہاں سے نبی الحیدرآبادی رحمہ اللہ، مصنف کتاب منہاج العربیہ، حضرت نے یہاں پر جو ہے مرکب اشاری جو ہے وہ لا لیے ہیں، حاضل فاروق صغیر. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ ہم زیادہ تبصرہ تو نہیں کر سکتے، لیکن حاضہ جو ہے حاضل فارو میں حاضہ جو ہے اس میں اشارہ ہے، اور الفارو جو ہے مشارن الیہ ہے. حاضہ فارون جو تھا تو وہاں پہ وہ ترکیب تھی جو بالکل جس میں اس میں اشارہ حذف کر دیا گیا تھا، جیسا حاضہ جمل، مشار الیہ حذف کر دیا گیا تھا. جیسا حاضل جملو کے معنی ہے حاضل حیوان جمل، حاضہ جمل، معافی چاہتا ہوں. اور ذالک فروسن کے معنی ہے ہوتے ہیں، دراصل وہ تھا ذالک الحیوان فروسن. حاضہ کتاب کا مطلب ہے حاضہ الشیء کتاب، اس میں جو ہے مرکب اشاری نہیں لایا گیا، سمپل سینٹینسز کے طور پہ. تو یہ 9 سبق تک مصعب خاموش رہ کے گریڈٹ بہت ہی آگے بڑھتے بڑھتے 10ویں سبق میں لا کے ہم کو بتائے کہ جو ہے کیا بولتے ہیں اس میں اشارہ اور مشارن الیہ یہ دونوں مل کے جو مرکب اشاری بنتا ہے، حاضل فارو یہ چوہا، ذالک القط وہ بلہ، اور ذالک الطائر وہ پرندہ. اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے، اس میں اشارہ اور مشارن الیہ یہ دونوں جز مل کے اپنا مرکب بناتے ہیں، اور وہ کہلاتا ہے مرکب اشاری. تو وہ جو ہے لائے 10ویں سبق میں. اور زیادہ ہم کچھ نہیں اس پہ تبصرہ کر سکتے، ہم موقف میں نہیں. پھر
11वें सबक में आप देखते हैं हाजा रस्मुन और हाजा रस्मु जमीलुन जिद्दन। तो अब आप देखिए मजीद इसमें क्या हुआ है, ये इसमें क्या बोलते हैं, मुरक्कब इशारी को लेके जुमले बनाए गए। हाजर रस्मु में आप देख रहे हैं ये तस्वीर में जो है हाजा जो है इसमें इशारा है, और रस्म जो है मुशारुन इलैह है, और जमीलुन उसकी खबर, फिर जिद्दन जो है ये तमीज, जिद्दन जो है बहुत का लफ्ज जो आता है, और ये जो मंसूब रहता है वो इस पे कुछ और ज्यादा हम तबसरा नहीं कर सकते, ये तमीज है ये जिद्दन। खबर देखिए आप जमीलुन, खबर हमेशा मरफू रहती है, उस पे पेश रहते हैं दो पेश, मुनफरिद भी रहती है, मुफरद भी रहती है, और मरफू भी रहती है। वो अभी से हम उसके मौकफ में नहीं है, सिर्फ जरा सा सुनाते हैं। जिद्दन जो है तमीज है, ये मंसूब है, इस पे आप देख रहे हैं आखिर में दो जेर हैं उसके ऊपर। तो ये इसमें ये 11वें सबक में, और या अजीजो में आप देख रहे हैं कि यानी कि मुनादा जो है हर्फ निदा और मुनादा जो है लाया गया। तो या अजीजु इसमें बोल रहे हैं, तो या जो हर्फ निदा है और अजीजु मुनादा है जिसको आवाज दी जा रही है, निदा जिसको दी जा रही है वो अजीजो है। तो अजीजुन से पहले या आ गया तो फिर या अजीजो हो जाएगा, और जो है हामिदुन से पहले या आ जाए या हामिदु, व अला हाज़िल क़ियास। इसी तरीके से ये जो है हर्फ निदा और मुनादा भी लाके थोड़ा सा एक एक चीज का बहुत आहिस्ता से इजाफा फरमाते जा रहे हैं हजरत सैयद नबी रहमहुल्लाह। जो है 12वें सबक में हम देखे कि फी हाज़ा रस्मी असीसुन व फी ज़ालिकल असीसी वर्सुन। तो फिर यही जो है मुख्तलिफ चीजों की मखलूत मश्क है कि अब तक जो भी पढ़े थे वो सब मिला के उसके ऊपर ऐसे जुमले जिनके जरिए वो तमाम चीजों की मश्क हो रही है अब तक के जो हम पिछले असबाक में पढ़े थे। इस तरीके से जो है ये 12वां सबक तकमील पाता है। उसके बाद जो है 13वां सबक में लैसा का इस्तेमाल हजरत बताए, अल्लाह मौजूदुन अल्लाह लैसा भी गाइबिन, अल्लाह रहीमुन अल्लाह लैसा भी ज़ालिमिन। लैसा के साथ बी का सिला जो आता है, बा का सिला, वो याद रखने की चीज है। फिर उसके बाद 14वें सबक में आप देखते हैं रब्बू, रब्बू का, रब्बी, ये जो है जमीर मजरूर मुत्तसिल जो लाए गए जमायर। तो ये रब्बुहु, रब्बू का, रब्बी, रब्बुहु उसका परवरदिगार, रब्बू का तेरा परवरदिगार, रब्बी मेरा परवरदिगार। और फिर हम इसको खोल के भी मश्क करे थे लामे जर के साथ। रब्बू को अगर आप खोले तो रब्बुन लहू, रब्बू का को अगर आप खोल दिए तो रब्बुन लका, और रब्बी को अगर आप खोल दिए तो रब्बुन ली, वगैरह वगैरह अला हाज़िल क़ियास। इसी तरह से आप ख्याल कर सकते हैं और समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। 15वां सबक में हमने देखा कि जो है अस्सलामु अलैका या मजीद व अलैका अस्सलाम या हमीदो, इसमें जो कन्वर्सेशन है, जो आपसी गुफ्तगू है, और उसमें आपसी गुफ्तगू में मुख्तलिफ चीज़ों को हज़फ किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मफ़हूम अदा करने की कोशिश की जाती है। उसी का ये जो है बलागत का तकाजा है, और उसको क्योंकि हमको आसान अंदाज में समझाना चाहते हैं मौलवी साहब, तो ये जो है कन्वर्सेशन रख के आगे बढ़ाया उन्होंने सिलसिला दुरुस का। मिन ऐना अंता में हमने देखा था कि दरअसल तुम कहाँ से, बोल के आप पूछेंगे ना तुम कहाँ से आ रहे हो, उसमें आ रहे हो जो है महजूफ है।
انا من المدرستی، میں مدرسے سے آ رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ. یہ اس طریقے کی چیزیں جو ہم کر رہے تھے، آپ جو ہے اعلیٰ حاضر کیا اسی طریقے سے آپ خیال کر آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. پھر 16واں سبق میں ایون اور کلن کی مشق ہوئی تھی، کیونکہ جو ہے مرکب اضافی کی طرف لے جا رہے تھے، تو یہ مرکب آتے ہیں ایون اور کلن جو ہے مضاف ہوتے ہیں، تو جو ہے جو اسم پر مضاف ہوتے ہیں وہ جو ہے مضاف الیہ کے حکم میں آ جاتا ہے. جیسے ایو طائرن، کون سا پرندہ، ایو دین، کون سا مذہب، کل فصل، ہر ایک موسم، کل شعین، ہر ایک چیز، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایون اور کلن کو پہلے جو ہے لیے تھے. پھر 17ویں سبق میں جو ہے مرکب اضافی جو ہے ہم کو سکھا دیا گیا تھا کہ دو اسم جو ہے آپس میں ایک خاص ترتیب و ترکیب کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں. کچھ میں اس کی تفصیل نہیں جاتا، آپ تو صرف جو ہے ریکال کرنا ہے کہ ادب اور استاذن کو ملا کے ہم نے ادب الاستاذی، استاد کا ادب، یہ کا کی کے معنی رکھنے والی جو اضافت میں پیدا ہوتی ہے، وہ دو اسموں کا آپس میں ربط اور تعلق اور رشتہ سمجھ میں آتا ہے، وہ ہے درسن اور کتابن کو ملا کے درس الکتاب، کتاب کا سبق، وقتن اور لعبن کو ملا کے وقت اللعب، کھیل کا وقت. ویسی لون اور رہن کو ملا کے ہم ایک مرکب بنائے، اور وہ ہے لون الزہری، مرکب اضافی بنا. لون الزہری کے معنی پھول کا رنگ، وغیرہ وغیرہ. تو یہ مرکب اضافی. پھر جو ہے مرکب اضافی کو لیتے ہوئے، اس کو استعمال کرتے ہوئے جملے جو ہے 18ویں سبق میں سکھائے گئے. ادب الاستاذ واجب، استاد کا ادب واجب ہے. درس الکتاب سہل، کتاب کا سبق آسان ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر 19ویں سبق میں جو ہے من اعلی حاضر کرسی. یہاں پر دیکھیے کہ اب جو ہے پھر آپ کے تمام چیزیں اب تک جو پڑھے ہیں ان کو جو ہے ان کی مشق جو ہے مخلوط مشق کی طرح یہ سبق جو ہے کام دے رہا ہے. اس میں جو ہے اس میں جو ہے ضمیر ضمائر بھی جو ہم پڑھے ہیں وہ بھی ہے، اور ایون کلن وغیرہ کا بھی ہے، اور جو ہے ظروف مبنیہ جو ہے جیسا امام، فوقن وغیرہ کے بارے میں ہم جو پڑھے، تو وہ جو ہے ایکسیپشنل رہتے ہیں. مرکب اضافی سے ملتے جلتے، ان کا کنسٹرکشن کے اعتبار سے ملتے جلتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے وہ فوقو جو ہے اگر وہ پہلے تو فوقن سے جو ہے فوقو ہو جائے گا ایک ضمی، کیا بولتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، مبنی پر ضمہ ہو جائے گا. امامن سے امامو ہو جائے گا. لفظ کوئی اسم پر وہ جو ہے مضاف ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہو جائیں گے وہ امام المدرستی، مدرسے کے سامنے، فوقت طاولتی، یہ جو ہے میز پر. تو یہ ہو گیا، ہوگا کیا یہ ظروف مبنیہ جو ہے منصوب رہیں گے جب وہ مضاف ہوں گے کسی دوسرے اسم پر. تو فوقت طاولتی غلط ہوگا، فوقت طاولتی میز پر، تحت السمائی آسمان کے نیچے، وغیرہ وغیرہ. اور زیادہ اس پہ بولنے سے کہیں اکتاہٹ نہ ہو، اس لیے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. 20واں سبق جو پچھلا سبق تھا، پچھلی نشست میں ہم نے کیا، اس میں ھذا رجل مسلم. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے مرکب توصیفی جو ہے رجل مسلم کے معنی ہوئے
مسلمان آدمی، اور جو ہے خلقن طیبن کے معنی ہوئے اچھے اخلاق، اور کتاب عربی، عربی کتاب، ایسا منہاج جدید، نیا قاعدہ، اور جو ہے اور کیا ہے اس میں جزء اولو، اب اس میں اولو جو آیا ہے افعالو کے وزن پہ، وزن فعل پہ آتے ہی یہاں پر یہ ایکسیپشنل کیس ہو گیا، جزء اول نہیں ہوگا بلکہ جزء اولو، ہذا جزء اولو، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اولو اس پہ ایک پیش ہی رہے گا، دو پیش نہیں آئیں گے، تنوین نہیں آئے گی۔ حمد کثیر، خوب تعریف، بہت تعریف، درس سہل، آسان سبق، اس جو ہے مرکب توصیفی جو ہے اس کے دو جز ہوتے ہیں۔ پہلا جز کیا کہلاتا ہے؟ موصوف، اور دوسرا جز صفت کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے یہ مرکب توصیفی جو ہے 20ویں سبق میں پڑھ لیے تھے، اور ہم آپ کو جو بولے تھے وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ یاد ہو۔ آپ کا رسپانس تو اب تک الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے، تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب خیریت سے ہمارے؟ اب عادل پاشا یہ 21واں سبق اسٹارٹ کریں گے۔ جی بھائی جان، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ضرور۔ ہاں نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بالکل السلام علیکم سرسری جو ہے، جو ہم آموختہ کے طور پہ جائزہ لیتے ہوئے جو آگے بڑھ گئے، یہاں تک آ گئے ہیں بہت تیزی سے، تو یہ پہلی مرتبہ میں تو ہمارے لیے کافی ہے نا، یہ بہت زیادہ تفصیلات میں جانے کا موقف تو نہیں رہتا ہے، بالکل پہلا دور ہے ہمارا۔ جی بھائی جان، میرے کو تو بہت عمدہ دکھا، لیکن میری آپ سے معروضہ آپ سے یہ رہے گا کہ آپ جیسا مناسب سمجھتے ہیں ویسا آپ جو ہے کیجیے، مجھے نہیں تو باشا، بہت مناسب دکھا۔ ایک بات یہ ہے کہ ابھی تک کے اس میں کیا کیا جو ہے ڈاؤٹس ہیں، وہ بھی جو ہے پہلے کیے جا سکتے ہیں، کلیریفائی کرنے کے بعد ہی ڈاؤٹس آگے بڑھا جا سکتا ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہم مرکب توصیفی شروع کر دیے ہیں پچھلے سبق میں، اور یہ سبق میں آج بھی 21ویں سبق میں بھی مرکب توصیفی ہی کا استعمال ہے، اسی پر مشتمل ہے، تو یہ ہم پڑھ لے کے سرسری طور پہ اس کو اس پہ سے گزر جائیں گے، اور اس کے بعد پھر وقت ملتا ہے تو ہم اپنے ڈاؤٹس پر آ سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا جی بھائی جان ضرور، ہے۔ آپ جی جو ہے یہ جیسے ہم کمپلیٹ کر لیں گے پھر ڈاؤٹس پہ آگے تو بہتر رہیں گے۔ جی، آپ لوگ یہ سبق پہ سے ہم گزر جانے کے بعد آپ لوگ پورا اپنے ڈاؤٹس کہ ہم سب کا فائدہ۔ 21واں سبق ہم پڑھ رہے ہیں، 21ویں کو ویس بھائی ذرا میری مدد کریے، عدد معدود کا معاملہ آ گیا۔ 21واں سبق تو جو ہے درس واحد و عشرون، اور الدرس الواحد و عشرون، 21واں سبق، یا الدرس الحادی و عشرون، درس حاد و عشرون۔ یہ اس پہ زیادہ کچھ ہم
تبصرہ کرنے کے موقع پہ نہیں، بعد میں عدد معدود جب ہم پڑھ سکیں گے تو انشاءاللہ دیکھ. میں یہ 21واں سبق جو ہے اس کی عربی عبارت میں جو ہے پہلے ایک بار گزر جاتا ہوں صرف عربی عبارت پہ سے. یہ سبق جو ہے 20ویں سبق کی طرح مرکب توصیفی پر ہی مشتمل ہے. میں ایک بار ذرا سا خالی صرف عربی پہ سے گزر جاتا ہوں ایک ہی سانس میں سرسری طور پہ. صرف عربک ریڈنگ کر رہا ہوں میں 21ویں سبق کی. یہ صفحہ نمبر 49 ہے. 49 پیج نمبر منہاج العربیہ الجزء الاول. هذا ولد مجتهد. الولد المجتهد محبوب له فوز كبير فهو مسرور في كل وقت. الوقت عنده شيء ثمين ذلك ولد كسلان. الولد الكسلان مذموم هو محزون في كل وقت. الوقت عنده ليس بشيء. الفوز للمجتهد لا للكسلان. هذا ولد غني وذلك ولد فقير. آپ غور کیے ہوں گے یہ سبق کے عربی جو ریڈنگ کے دوران ہم جو مختلف نئے الفاظ we have come across some new words ابھی تک جو ہماری ووکیبلری میں نہیں تھے، ہمارے ذخیرے الفاظ میں موجود نہیں تھے. بعض چیزیں ہیں جیسا کہ مجتہدن بولتے ہیں محنتی کو، محبوبن بولتے ہیں، محبوب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، محبوب پیارا چہیتا. اور فوزن جو ہے کامیابی کو بولتے ہیں. اور جو ہے مسرورن یعنی خوش جو ہے خوش کے لیے جو ہے مسرورن ہے. اور سمینن جو ہے قیمتی ہے. اور کسلا تو یہ کسلانو لفظ ہے، کسلانن نہیں ہوگا، تنوین نہیں آئے گی، اس پہ ایک ہی پیش رہے گا. کسلانو کے معنی ہے سست، مٹھس، آلسی جو ہے کاہل وغیرہ کے معنی ہے، جو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، بیکار قسم کا وہ معنی میں ہے. فعلانو کے وزن پہ جو الفاظ آئیں گے ابھی ہم سبق پھر دہراتے ہوئے اس کا ترجمہ جو کریں گے تو اس وقت پھر اس پہ آئیں گے اور ہم ہلکا سا تبصرہ کر کے آگے بڑھیں گے کسلانوں کے اوپر. اور مضمومن ایک لفظ ہے، مضمومن کے معنی ہے جس کی مذمت کی جائے، جو ہے ڈس لائکڈ ہے، جو ہے برا ہے، بہت ہی برا، جس کو سمجھا جاتا ہے وہ ہے. اور ایک لفظ ہے محزون یعنی حزن میں مبتلا، حزن و ملال والا. حزن و ملال میں جو ہے ملول جو ہے رنجیدہ جو ہے وہ شخص کو بولیں گے محزون. اور جو ہے غنیون ایک لفظ ہے، غنی تو ہم، فقیرن بھی ایک لفظ ہے. یہ جو ہے الفاظ عربی سے منون اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، غنی اور فقیر. غنی یعنی غنا والا دولت مند، اور فقیر یعنی مفلس یا فقیر. تو اس کو ہم اب ترجمہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. ھذا ولد مجتہد. یہ کیا ہوگا؟ دیکھیے ھذا تو یہ ہے، ولدن لڑکا ہے، مجتہدن محنتی ہے. تو ولدن مجتہدن کے معنی ہوں گے محنتی لڑکا. تو ھذا ولدن مجتہدن یہ محنتی لڑکا ہے.
تو یہ کیا دراصل ہے کیا، یہ اس کو اور ایک مرتبہ پھر ہم دورہ وقت جو ہے مرکب توصیفی پہ جو ہے تبصرہ کر دیتے ہیں. اب صرف اس کا نیرا ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے تسلسل قائم رہے اور دلچسپی قائم رہے. ھذا ولد مجتہد، یہ محنتی لڑکا ہے. الولد المجتہد محبوب، محنتی لڑکا پیارا ہے، پسندیدہ ہے. لہو فوز کبیر، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے. فہو مسرور فی کل وقت، لہذا وہ ہمیشہ ہر وقت خوش رہتا ہے، مسرور رہتا ہے. مسرور ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. الوقت عندہ، عندہ یا عندہ بھی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ظروف مبنیہ میں سے ہے، اسی لیے آپ دیکھیے عندہ نہیں ہے، عندہ آ رہا ہے. یہ اس پہ عندہ کے آخری حرف دال پہ زبر آ رہا ہے. عندہ کے معنی ہے پاس. الوقت عندہ، وقت اس کے نزدیک، نزدیک اور پاس کے معنی آئیں گے. الوقت عندہ شیء ثمین، وقت اس کے نزدیک قیمتی چیز ہے. ذالک ولد کسلان، وہ سست لڑکا ہے، وہ کاہل لڑکا ہے. الولد الکسلان مذموم، کاہل یا سست لڑکا برا ہے، ناپسندیدہ ہے. ہوا محزون فی کل وقت، ہوا وہ محزون حزن و ملال میں رہتا ہے، ملول رہتا ہے، رنجیدہ رہتا ہے. فی کل وقت ہر وقت. ہوا محزون فی کل وقت، وہ ہر وقت ملال میں رہتا ہے، وہ ہر وقت رنجیدہ رہتا ہے. الوقت عندہ لیس بشیء، الوقت وقت عندہ اس کے نزدیک لیس بشیء کوئی چیز نہیں، یعنی اس کے پاس وقت کی اہمیت نہیں ہے. اس کو ظاہر فرما رہے مل صاحب یہ جملے میں. الفوز للمجتہد، الفوز کامیابی، للمجتہد محنتی کے لیے ہے، کامیابی محنتی کے لیے ہے. لا للکسلانی، سست یا کاہل کے لیے نہیں، سست کے لیے نہیں، کاہل کے لیے نہیں ہے کامیابی. ھذا ولد غنی، یہ دولت مند لڑکا ہے، یہ غنی لڑکا ہے. وذالک ولد فقیر، اور وہ جو ہے فقیر لڑکا ہے یا مفلس لڑکا ہے. یہ سبق کو پھر سے اب میں جو ہے ذرا سا اور جو ہے مرکب توصیفی پہ کانسنٹریٹ کرواتے ہوئے ہم جو ہے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر سے میں یہ سبق کو پڑھ رہا ہوں. ھذا ولد مجتہد، دیکھیے یہاں پر یہ سبق چونکہ مرکب توصیفی پر ہی مشتمل ہے، اور پچھلے سبق میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ مرکب توصیفی کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ موصوف کہلاتا ہے، دوسرا حصہ صفت کہلاتا ہے. یہ دو اسم ہوتے ہیں جن کو جوڑا جاتا ہے اور ایک مرکب تیار ہوتا ہے ان سے، اور وہ کہلاتا ہے مرکب توصیفی. اس کا پہلا حصہ موصوف اور دوسرا حصہ صفت کہلاتا ہے. اور مرکب توصیفی پچھلے سبق یعنی 20ویں سبق میں گزر چکا، ہم پڑھ چکے ہیں تھوڑا سا. صرف فرق کیا ہے، اب وہاں پر مرکب توصیفی صرف اس پہ تنوین آ رہی تھی، ولد مجتہد، ولد مسلم، رجل مسلم، ویسا آ رہا تھا. اب یہاں پہ کیا ہے، ھذا ولد مجتہد. یہاں دیکھیے پہلے جملے میں ولد مجتہد، محنتی لڑکا، یہ محنتی لڑکا ہے.
اب اس میں ولدن مجتہدن جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے. پہلا جز اس کا ولدن جو ہے وہ موصوف ہے، دوسرا جز مجتہدن جو ہے اس کی صفت ہے. تو ولدن مجتہدن محنتی لڑکا، ولدن جو ہے لڑکے کے لیے، مجتہدن کے معنی محنتی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عربی اور اردو میں ذرا سا جو ہے عام طور پہ ٹرانسلیشن زگزیگ ہوتے ہیں. ولدن مجتہدن میں پہلے ہم مجتہد محنتی کا پہلے اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے، پھر بعد میں ولد کا ٹرانسلیشن کریں گے. ولدن مجتہدن محنتی لڑکا. اب آپ دیکھیے یہاں پر ولدن اور مجتہدن، ہم نے آپ سے کہا تھا موصوف اور صفت دونوں ہر اعتبار سے ان آل ایسپیکٹس اینڈ ریسپیکٹ برابر ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے ولد اور مجتہد دونوں پہ بھی یہاں پر تنوین ہے، آخری حرف پہ دونوں کے دو پیش پائے جاتے ہیں. ولدن مجتہدن، ھذا ولدن مجتہدن، یہ محنتی لڑکا ہے. اور اب دوسرے جملے میں دیکھیے الولد المجتہد محبوب. اب یہاں پہ دیکھیے ولد پہ بھی الف لام آیا تو مجتہد پہ بھی الف لام آیا. پچھلے جملے میں ولد پہ تنوین آئی تو مجتہد پہ بھی تنوین آئی. یہ جملے میں ولد پہ الف لام آیا تو مجتہد پہ بھی الف لام آیا. الولد المجتہد محبوب، محنتی لڑکا پسندیدہ ہے، پیارا ہے، محبوب ہے. اس کے بعد لہو، اس کے لیے فوزن کبیر، بڑی کامیابی ہے. کیونکہ محنتی ہے تو محنتی کے لیے کامیابی رہتی ہے، وہ کامیاب ہوگا، ضرور کامیاب ہوگا. اور تو لہو فوزن کبیر، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی اسی کی ہے، اسی کی بڑی کامیابی ہے. اس کے لیے بڑی کامیابی ہے کا مطلب وہی ہے. فَهُوَ مَسْرُورٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ، چنانچہ لہذا وہ، فَهُوَ تو پھر وہ، مسرور خوش ہے یا خوش رہتا ہے، فی کل وقت ہر وقت. تو فہو مسرور فی کل وقت، لہذا وہ ہر وقت خوش رہتا ہے. الوقت عندہ شیء ثمین، الوقت وقت، عندہ اس کے نزدیک، شیء ثمین قیمتی چیز ہے. وقت اس کے نزدیک قیمتی چیز ہے. ذالک ولد کسلان، وہ کاہل یا سست لڑکا ہے. اب یہاں کسلانو فعلانو کے وزن پہ جتنے الفاظ آئیں گے ان کے آخری جو ہے آخری حرف پہ ایک پیش رہے گا جو الف لام اور الف نون پہ جن کا اینڈ ہوتا ہے، الف نون. جوعانو یعنی بھوکا، عطشانو پیاسا، اور تعبانو تھکا ہوا، کسلانو سست کاہل، ملآنو بھرا ہوا. ایسا جو آتے ہیں یہ فعلانوں کے وزن پہ ان لوگوں کے جو ہے آخری حرف پہ ایک پیش پایا جائے گا. تو یہ جو ہے ذالکا ولدن کسلانو. یا نوٹ کیجئے کہ ابھی ہم بولے تھے ایک جنرل رول، لیکن یہاں ایکسیپشن آ گیا، کسلانن نہیں آ رہا، ولدن کسلانن ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں کسلانو آ رہا ہے فعلانوں کے وزن پہ ہونے سے. ذالک ولدن کسلانو، وہ سست لڑکا ہے، لیزی، لیزی بوائے. الولد الکسلانو مذموم، تو سست لڑکا ہے. جی جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی جی کہ بیٹا، ذالک ولد کسلانو اور ذالک الولد کسلانو میں کیا فرق ہے؟ انت ولد کسلانو، تو
ایک سست لڑکا ہے اور ذالکا ولدن کسلانو وہ سست لڑکا ہے. میں ذالکل ولدو کسلانو اور ذالکا ولدن کسلانو میں کیا فرق ہے پوچھنا چاہیے تھی. اچھا اچھا بیٹے یہ جو ہے آپ کا سوال بہت سٹینڈرڈ ہے. اصل میں کیا ہے ذالکا ولدن کسلانو بولے تو یہ ایک جو ہے سادہ جملہ ہے جس میں ذالکا اس میں اشارہ ہو گیا اور ولدن کسلانو اس کی خبر ہے جو کہ مرکب توصیفی ہے. اور ذالکل ولد الکسلانو جب آپ بول دیتے ذالکا اس میں اشارہ یہ مرکب اشاری بنا رہے ہیں اور مرکب توصیفی کو استعمال کر کے بہت آگے کی اپنی بحث کا موقف اس موقف میں نہیں ہے. ذالکل ولد الکسلان ذالکل ولد الکسلانو بولے تو پھر جو ہے وہ مرکب دونوں کا ترجمہ اشاری ایک بن گیا. ذالکا جو ہے اس میں اشارہ ہو گیا. الولد الکسلانو پورا کا پورا جو مرکب توصیفی ہے وہ جو ہے مشار الیہ ہو جاتا. ایک بہت مشکل جو ہے وہ ہے بیٹے مطلب بحث اس میں کرنا جو ہے پوچھنا چاہ رہی تھی بہت کہ دونوں کا ترجمہ جی سیم ہی ہوتا جی دونوں کا ترجمہ سیم ہوتا. نہیں اس میں کیا ہو جاتا یہ مکمل جملہ ہے ذالکا ولدن کسلانو یہ ایک سست لڑکا ہے یہ مکمل ہو گیا جملہ. اور وہ جملہ ادھورا ہو جاتا ذالکل ولد الکسلانو یہ سست لڑکا. اب آپ کچھ آگے بولنا محزون عند کل وقت ہر وقت جو ہے رنجیدہ رہتا ہے حزن ملال میں رہتا ہے بولنا پڑتا کچھ بولنا پڑتا اس کے اوپر. وہ جی اچھا مبتدا سمجھی. بہت مشکل بہت ماشاءاللہ سوال بہت اچھا ہے مگر اس پہ زیادہ تبصرہ کر کے پریشان ہو نہیں سکتے اور کر نہیں سکتے کسی کو. الولد الکسلان مذموم سست لڑکا برا ہے یعنی اس کو برا سمجھا جاتا ہے اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا وہ ناپسندیدہ ہے. ہوا محزون فی کل وقت وہ حزن و ملال میں رہتا ہے وہ رنجیدہ رہتا ہے ہر وقت. الوقت عندہ لیس بشیء وقت اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں یعنی وقت کی وہ قدر نہیں کرتا اس کے نزدیک وقت کی کوئی قدر نہیں. الفوز للمجتہدی کامیابی محنتی کے لیے ہے. لا للکسلانی سست کے لیے نہیں. ھذا ولد غنی یہ غنی لڑکا ہے یا یہ دولت مند لڑکا ہے یا یہ امیر لڑکا ہے. وذالک ولد فقیر اور وہ فقیر لڑکا ہے یا یوں بولیے کہ وہ مفلس لڑکا ہے. جی لال الکسلانی لکھا ہوا ہے یہاں پر جو کہ وہ جو ہے اس پہ ضمہ ہونا تھا کیا بولتے ہیں معافی چاہتا جزم ہونا تھا سکون ہونا تھا وہاں پر سکنا ڈال دیجیے وہ سین پر کسلان کے سین پر لل کاسالانی ہے تو سین متحرک ہو گیا وہ ساکن ہونا تھا. شکریہ بھائی ابھی کچھ وقت باقی ہے بالکل. ہم جو ہے بھائی اس کو عادل پاشا میں سمجھتا ہوں کہ آرام سے کریں گے کیونکہ 12 بجنے کو 1-2 منٹ رہ گئے ہیں. تو آئندہ نشست میں ہی اس کے اسئلہ یعنی کوشچن بھی کریں گے اور ترجمہ کرو یعنی ٹرانسلیشن بھی کریں گے. کیا فرماتے پاشا؟ جی ضرور بھائی جان. جی بھائی خالی جو ہے آخر میں یہ سن لیجئے جیسا ہمیشہ ہم ایک کان میں رکعت ڈالتے ہیں بڑے لوگوں کا طریقہ ہے جو کان پڑی رکعت کام آتی ہے تو یہ سؤالن کی جمع اسئلتن جوابن کی جمع اجوبتن
طعام کی جمع اطیمتن، لسان کی جمع السنتن، فؤاد کی جمع افیدتن علی هذا القیاس. تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ لوگ کچھ